میں مبلغ بنوں سنتوں کا، خوب چرچا کروں سنتوں کا، ہو کرم بہر خاک مدینہ۔ الحمدللہ رب العالمین، والصلاة والسلام علی سید المرسلین، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، الصلاة والسلام علیک یا رسول اللہ وعلی آلک واصحابک یا حبیب اللہ۔ الصلاة والسلام علیک یا نبی اللہ وعلی آلک واصحابک یا نور اللہ۔ شہنشاہ خوش خصال، پیکر حسن و جمال، دافع رنج و ملال، مخزن عظمت و کمال، بے مثل و بے مثال، سیدہ طیبہ طاہرہ آمنہ کے لال، محبوب رب ذوالجلال صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم پر درود شریف پڑھنے کی بے شمار برکتیں ہیں۔ چنانچہ دعوت اسلامی کے اشاعتی ادارے مکتبۃ المدینہ کے مطبوعہ 48 صفحات پر مشتمل رسالے سیاہ فام غلام میں میرے شیخ طریقت میٹھے میٹھے امیر اہل سنت حضرت علامہ الحاج ابو بلال مولانا محمد الیاس ستار قادری رضوی دامت برکاتہم العالیہ درود پاک کی فضیلت بیان فرماتے ہیں۔ امام الصابرین سید الشاکرین سلطان المتوکلین صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کا فرمان دل نشین ہے۔ جبریل علیہ السلام نے مجھ سے عرض کی کہ رب تعالی فرماتا ہے، اے محمد صلی اللہ تعالی علیہ وسلم، کیا تم اس بات پر راضی نہیں کہ تمہارا امتی تم پر ایک بار درود بھیجے، میں اس پر 10 رحمتیں نازل کروں، اور آپ کی امت میں سے جو کوئی ایک سلام بھیجے میں اس پر 10 سلام بھیجوں۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم۔ میرے میٹھے میٹھے اسلامی بھائیوں اور مدنی چینل کے ناظرین، پیارے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کی تعظیم ہر مسلمان پر فرض ہے۔ پیارے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کے جو حقوق امت پر ہیں، انہی میں سے ایک حق یہ بھی ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی تعظیم کی جائے، اور پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی تعظیم اور توقیر کرنے کا حکم خود قرآن پاک نے بھی ہمیں دیا ہے، اور کسی کی تعظیم و توقیر اس کے فضائل و کمالات سے بڑھتی ہے۔ تو جب کسی کے سامنے صاحب تعظیم اس معظم ہستی کے فضائل و کمالات ذکر کیے جائیں گے تو سننے والے کے دل میں اس کی تعظیم اور زیادہ بڑھ جائے گی۔ تو انشاءاللہ عز و جل آج کے اس ہفتہ وار سنت و بھرے اجتماع میں ہم پیارے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کے کچھ معجزات کا بیان سنیں گے کہ معجزہ یہ بھی ایک کمال ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے نبی سے جو خلاف عادت بات صادر ہو اس کو معجزہ کہا جاتا ہے، اور پیارے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم تو سراپا معجزہ ہیں۔ تو آپ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کے یہ معجزات سن کر انشاءاللہ عز و جل ایمان تازہ ہوگا، تعظیم و ادب میں اضافہ ہوگا۔
صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم۔ حضرت سیدنا اسید بن ابی اناس رضی اللہ تعالی عنہ فرماتے ہیں کہ مدینے کے تاجدار شہنشاہ عالی وقار صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے ایک بار میرے چہرے اور سینے پر اپنا دستے پر انوار پھیر دیا۔ اس کی برکت یہ ظاہر ہوئی کہ میں جب بھی کسی اندھیرے گھر میں داخل ہوتا وہ گھر روشن ہو جاتا۔ چمک تجھ سے پاتے ہیں سب پانے والے، چمک تجھ سے پاتے ہیں سب پانے والے، میرا دل بھی چمکا دے چمکانے والے۔ میٹھے میٹھے اسلامی بھائیو، جب سرکار نامدار صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کسی کے چہرے اور سینے پر دستے پر انوار پھیر دیں تو وہ روشنی دینے لگ جائے، تو خود حضور سراپا نور صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی اپنی نورانیت کا کیا عالم ہوگا۔ دارمی شریف میں حضرت سیدنا عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالی عنہما سے روایت ہے، آپ فرماتے ہیں کہ جب سرکار نامدار صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم گفتگو فرماتے تو دیکھا جاتا گویا حضور پر نور صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے اگلے مبارک دانتوں کی مقدس کھڑکیوں سے نور نکل رہا ہے۔ نور والا آیا ہے، نور والا آیا ہے، نور لے کر آیا ہے سارے عالم میں، یہ دیکھو کیسا نور چھایا ہے۔ الصلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ، الصلاۃ والسلام علیک یا حبیب اللہ۔ شفا شریف میں ہے کہ جب رحمت عالم نور مجسم شاہ بنی آدم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم مسکراتے تھے تو در و دیوار روشن ہو جاتے۔ اب مسکراتے آئیے سوئے گنہگار، آقا اندھیری قبر میں عطار آ گیا۔ ام المومنین حضرت سیداتنا عائشہ صدیقہ طیبہ طاہرہ رضی اللہ تعالی عنہا روایت فرماتی ہیں کہ میں سحری کے وقت گھر میں کپڑے سی رہی تھی کہ اچانک سوئی ہاتھ سے گر گئی اور ساتھ ہی چراغ بھی بجھ گیا۔ اتنے میں مدینے کے تاجدار منبع انوار صلی اللہ تعالی علیہ وسلم گھر میں داخل ہوئے اور سارا گھر مدینے کے تاجور صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے چہرہ انور کے نور سے روشن و منور ہو گیا اور گم شدہ سوئی مل گئی۔ مولانا حسن رضا خان علیہ رحمت المنان اسی معجزہ مصطفیٰ کی طرف اشارہ کرتے ہوئے اپنے نعتیہ کلام ذوق نعت میں فرماتے ہیں، سوزن گم شدہ ملتی ہے تبسم سے تیرے، یا رسول اللہ سوزن گم شدہ ملتی ہے تبسم سے تیرے، شام کو صبح بناتا ہے اجالا تیرا۔ میرے بیٹھے بیٹھے اور پیارے اسلامی بھائیوں، پیارے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کی نورانیت کا کیا کہنا۔ چنانچہ اللہ کے پیارے نبی محمد عربی صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کو سب سے پہلے حضرت سیداتنا بی بی آمنہ رضی اللہ تعالی عنہا نے تقریباً 7 دن دودھ پلایا، پھر چند دن حضرت ثویبہ رضی اللہ تعالی عنہا نے، اور اس کے بعد سے حضرت بی بی حلیمہ سعدیہ رضی اللہ تعالی عنہا نے 2 سال کی عمر مبارک تک دودھ پلایا۔ تو بی بی حلیمہ رضی اللہ تعالی عنہا پیارے پیارے مکی مدنی نبی صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے بچپن شریف کے بارے میں فرماتی ہیں کہ اللہ کے پیارے حبیب حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کا پیارا پیارا نور والا چہرہ رات کے وقت اتنا زیادہ چمکتا تھا کہ اجالا کرنے کے لیے چراغ جلانے کی ضرورت نہ ہوتی۔ ایک روز ہماری پڑوسن ام خولہ سعدیہ مجھ سے کہنے لگی، اے حلیمہ
کیا آپ اپنے گھر میں رات کے وقت آگ جلایا کرتی ہیں کہ ساری رات آپ کے گھر میں سے پیاری پیاری روشنی نظر آتی ہے؟ بی بی حلیمہ رضی اللہ تعالی عنہا فرماتی ہیں میں نے کہا کہ یہ آگ کی روشنی نہیں بلکہ حضرت محمد مدنی صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے نور والے چہرے کی روشنی ہے۔ نور والا آیا ہے، نور لے کر آیا ہے سارے عالم میں، یہ دیکھو کیسا نور چھایا ہے۔ الصلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ، الصلاۃ والسلام علیک یا حبیب اللہ۔ میٹھے میٹھے اسلامی بھائی اور مدنی چینل کے ناظرین، اللہ تبارک و تعالیٰ نے اپنے پیارے حبیب حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کو نور سے پیدا فرمایا ہے۔ ہمارے حضور سلطان دو جہاں صلی اللہ تعالی علیہ وسلم بے شک انسان تو ہیں مگر نور والے انسان اور سارے انسانوں کے سردار ہیں۔ پیارے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کا فرمان عالی شان ہے، انا سید ولد آدم ولا فخر، کہ میں تمام اولاد آدم کا سردار ہوں، اس میں فخر والی بات نہیں۔ اور ارشاد فرمایا انا اکرم الاولین والآخرین علی اللہ، اللہ کی بارگاہ میں تمام اگلوں اور پچھلوں میں سب سے زیادہ عزت والا ہوں۔ سبحان اللہ۔ حضور سراپا نور صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی شان نور علی نور کی بھی کیا بات ہے۔ مفسر شہیر حکیم الامت مفتی احمد یار خان علیہ رحمت الحنان فرماتے ہیں کہ رحمت عالم نور مجسم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم بشر بھی ہیں اور نور بھی، یعنی نوری بشر ہیں، ظاہری جسم شریف بشر ہے اور حقیقت نور ہے۔ میٹھے میٹھے اسلامی بھائیوں، بے شک ہمارے مدنی آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی حقیقت نور ہے، مگر یہ یاد رکھیے کہ بشریت کے انکار کی اجازت نہیں۔ چنانچہ میرے آقا اعلیٰ حضرت امام احمد رضا خان علیہ رحمت الرحمن فرماتے ہیں کہ تاجدار رسالت شہنشاہ نبوت صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی بشریت کا مطلقاً انکار کفر ہے، لیکن آپ کی بشریت عام انسانوں کی طرح نہیں بلکہ آپ سید البشر، افضل البشر اور خیر البشر ہیں۔ پارہ 6 سورۃ المائدہ کی آیت نمبر 15 میں اللہ تبارک و تعالیٰ کا فرمان نور بار ہے، قَدْ جَاءَكُم مِّنَ اللَّهِ نُورٌ وَكِتَابٌ مُّبِينٌ۔ ترجمہ کنز الایمان، بے شک تمہارے پاس اللہ کی طرف سے ایک نور آیا اور روشن کتاب۔ مذکورہ بالا آیت مبارکہ میں نور سے مراد حضور اکرم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم ہے۔ چنانچہ حضرت سیدنا امام محمد بن جریر طبری علیہ رحمت اللہ القوی نے فرمایا، یعنی نور سے مراد محمد مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔ جلیل القدر حافظ الحدیث امام ابو بکر عبد الرزاق رحمت اللہ تعالی علیہ نے اپنی کتاب المصنف میں حضرت سیدنا جابر بن عبداللہ انصاری رضی اللہ تعالی عنہما سے روایت کی ہے۔ وہ کہتے ہیں میں نے عرض کی کہ یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم، میرے ماں باپ حضور پر قربان، مجھے بتائیے کہ سب سے پہلے اللہ عز و جل نے کیا چیز بنائی؟ فرمایا اے جابر، بے شک بالیقین اللہ تعالی نے تمام مخلوقات سے پہلے تیرے نبی کا نور اپنے نور سے پیدا فرمایا۔ میٹھے میٹھے اور پیاری اسلامی بھائیوں، میرے شیخ طریقت امیر اہل سنت حضرت علامہ الحاج ابو بلال مولانا محمد الیاس الطار قادری رضوی دامت برکاتہم العالیہ فرماتے ہیں، میرا مشورہ ہے کہ نور کے مسئلے پر تفصیلی معلومات کے لیے مفسر شہیر حکیم الامت حضرت مفتی احمد یار خان علیہ رحمت الحنان کا رسالہ نور، اس کا مطالعہ فرمائیے۔ مرحبا، آیا ہے کیا موسم سہانا نور کا،
बुलबुलें गाती हैं गुलशन में तराना नूर का, नूर की बारिश छमा छम होती आती है असीर, लो रज़ा के साथ बढ़कर तुम भी हिस्सा नूर का। सल्लू अलल हबीब सल्लल्लाहु तआला अला मुहम्मद सल्लल्लाहु तआला अलैहि वालिहि वसल्लम। मेरे मीठे मीठे और प्यारे इस्लामी भाइयों, मेरे आका मदीने वाले मीठे मीठे मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु तआला अलैहि वालिहि वसल्लम अल्लाह तबारक व तआला की नेमतों को तकसीम फरमाने वाले। चुनाचे बुखारी शरीफ की हदीस पाक है, प्यारे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, इन्नमा अना क़ासिमुम वल्लाहु युअती, बेशक मैं तकसीम करने वाला हूँ, अल्लाह तबारक व तआला अता फरमाता है। रब है मुअती, ये है कासिम, रिस्क उसका है, खिलाते ये, उसकी बख्शिश इनका सदका, देता वो है, दिलाते ये। तो प्यारे आका सल्लल्लाहु तआला अलैहि वालिहि वसल्लम के सदके ही से तो हर नेमत मिली। और देखिए प्यारे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हज़रत सैयदना अबू हुरैरा रज़ी अल्लाह तआला अन्हु को क्या अता फरमाया। सही बुखारी जिल्द अव्वल हदीस पाक नंबर 119, सैयदना अबू हुरैरा रज़ी अल्लाह तआला अन्हु फरमाते हैं कि मैंने बारगाह रिसालत में अर्ज़ की, या रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम, मैं आपसे इरशाद गिरामी सुनता हूँ मगर भूल जाता हूँ। इरशाद फरमाया, अबू हुरैरा अपनी चादर फैलाओ। मैंने फैला दी तो मालिक जन्नत कासिम नेमत सल्लल्लाहु तआला अलैहि वालिहि वसल्लम ने अपने दस्ते रहमत से चादर में कुछ डाल दिया और फरमाया, ए अबू हुरैरा रज़ी अल्लाह तआला अन्हु, इसे उठा लो और सीने से लगा लो। मैंने हुक्म की तामील की, इसके बाद मेरा हाफिज़ा इस कदर मजबूत हो गया कि मैं कोई भी चीज़ नहीं भूला। मालिके कौनैन है, गो पास कुछ रखते नहीं, मालिके कौनैन हैं, गो पास कुछ रखते नहीं, दो जहां की नेमतें हैं इनके खाली हाथ। मेरे मीठे मीठे और प्यारे इस्लामी भाइयों, मालूम हुआ कि अल्लाह गफ्फार अज़्ज़ व जल्ला ने मादानी सरकार जनाब अहमद मुख्तार सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम को बेशुमार इख्तियारात से नवाजा है। बेशक मादी चीज़ें देना भी अपनी जगह, मगर हमारे मीठे मीठे आका मक्की मादानी मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम तो नज़र ना आने वाली शय यानी कुव्वत हाफिज़ा भी अपने गुलाम और हमारे आका हज़रत अबू हुरैरा रज़ी अल्लाह तआला अन्हु को अता फरमा रहे हैं। तो मेरे मीठे मीठे और प्यारे इस्लामी भाइयों और मादानी चैनल के नाज़रीन, मेरी मादानी इल्तिजा है कि इस तरह के ईमान अफरोज़ बयानात सुनने के लिए इश्क़ रसूल से भरपूर दावत इस्लामी के माह के मादानी माहौल से हरदम वाबस्ता रहिए। इंशाअल्लाह अज़्ज़ व जल रहमतों और सुन्नतों भरे बयानात भी सुनने को मिलेंगे और आशिकान रसूल की सोहबत से ईमान को ताजगी भी मिलती रहेगी। सुन्नतों भरे इज्तिमा में शिरकत फरमाते रहिए, मादानी काफिलों के मुसाफिर बनिए, हो सके तो रोज़ाना मकतबतुल मदीना का मतबूआ कम अज़ कम एक अदद रसाला पढ़ लीजिए और सुन्नतों भरे बयान की एक ऑडियो या वीडियो कैसेट भी सुन लीजिए, या मदनी इनाम पे अमल करते हुए हर रोज़ कम अज़ कम 72 मिनट तक मदनी चैनल देखते रहिए। इंशाअल्लाह सवजल दीनों दुनिया की बरकतों से माला माल हो जाएंगे। आपकी तरगीब व तहरीस के लिए एक मदनी बहार पेश खिदमत है। तंजीमी तरकीब के मुताबिक हिंद बगदादी के एक शहर मलकापुर के एक इस्लामी भाई का बयान है कि मैंने तकरीबन 5 साल मुल्क से बाहर गुजारे, बदअकीदा लोगों की सोहबत रही, जिसकी नहूसत से मेरे साफ़ सुथरे रहमत भरे इस्लामी अकायद में बिगाड़ आने लगा। इस दौरान हिंद वापसी हुई, बुरे अकायद पर मबनी 30 ऑडियो और वीडियो कैसेटें भी साथ लेता आया। खुदा का करना ऐसा हुआ कि एक सब्ज़ इमामा शरीफ वाले इस्लामी भाई से मेरी मुलाकात हो गई। उन्होंने प्यार भरे अंदाज में मुझ पर इनफिरादी कोशिश फरमाई और बड़ी मोहब्बत के साथ मुझे दावत इस्लामी के मकतबतुल मदीना के जारी करदा एक VCD तोहफे में पेश की। घर आकर मैंने VCD चला दी और इस VCD का नाम है दीदार अमीर अहले सुन्नत। तो मीठे मीठे और प्यारे इस्लामी भाइयों, ये VCD
مکتبۃ المدینہ سے ہدیتاً حاصل کی جا سکتی ہے، یا انٹرنیٹ پر ویب سائٹ www.dawat-islami.net پر ملاحظہ کی جا سکتی۔ الحمدللہ عز وجل جوں جوں وی سی ڈی چلتی رہی تو میرے دل سے گمراہی کی سیاہی دھلتی رہی۔ وی سی ڈی ختم ہو گئی، میرا دل بے ساختہ پکار اٹھا کہ یقیناً یہ وی سی ڈی اہل حق کی ہے، یہ چہرے جھوٹوں کے چہرے نہیں ہیں۔ میں نے عہد کر لیا ہے کہ اس وی سی ڈی والوں کے عقائد کو عمر بھر نہیں چھوڑوں گا۔ میں نے جوش کے عالم میں ساتھ لائی ہوئی گمراہ کن 30 آڈیو ویڈیو کیسٹیں ضائع کر دیں کہ کہیں انہیں سن یا دیکھ کر کوئی دوسرا مسلمان گمراہ نہ ہو جائے۔ سونا جنگل، رات اندھیری، چھائی بدلی کالی ہے، سونے والوں جاگتے رہیو، چوروں کی رکھوالی۔ اللہ غفار عز و جل کی عطا سے سرکار نامدار صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کو علم غیب بھی حاصل ہے، اور سرکار علی وقار صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم لوگوں کو غیب کی خبریں بتاتے بھی۔ اس ضمن میں دلائل النبوہ جلد 6 صفحہ 479 کے حوالے سے یہ روایت سنیے، ایمان تازہ کیجیے۔ حضرت سیداتنا انیسہ رضی اللہ تعالی عنہا فرماتی ہیں کہ مجھے میرے والد محترم نے بتایا کہ میں بیمار ہوا، تو سرکار علی وقار صلی اللہ تعالی علیہ وسلم میری عیادت کے لیے تشریف لائے اور دیکھ کر فرمایا تمہیں اس بیماری سے کوئی حرج نہیں ہوگا، لیکن تمہاری اس وقت کیا حالت ہوگی جب تم میرے وصال کے بعد طویل عمر گزار کر نابینا ہو جاؤ گے۔ یہ سن کر میں نے عرض کی کہ یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم میں اس وقت اصول ثواب کی خاطر صبر کروں گا۔ فرمایا اگر تم ایسا کرو گے تو بغیر حساب کے جنت میں داخل ہو جاؤ گے۔ چنانچہ صاحب شیریں مقال، شہنشاہ خوش خصال، محبوب رب ذوالجلال صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے ظاہری وصال کے بعد ان کی بینائی جاتی رہی، اور پھر ایک عرصے کے بعد اللہ عز و جل نے ان کی بینائی لوٹا دی اور ان کا انتقال ہو گیا۔ اے عرب کے چاند چمکا دے میری لوح جبین، اے عرب کے چاند چمکا دے میری لوح جبین، ہو ضیا کو پھر مدینے میں نظارہ نور کا۔ میرے میٹھے میٹھے اسلامی بھائی اور مدنی چینل کے ناظرین، دیکھا آپ نے اللہ کے محبوب منزہ عن العیوب صلی اللہ تعالی علیہ وسلم اپنے پروردگار عز و جل کی عطا سے اپنے غلاموں کی عمروں سے بھی باخبر ہیں، اور ان کے ساتھ جو کچھ پیش ہونے والا ہے اسے بھی جانتے ہیں۔ قرآن پاک کی بے شمار آیات مبارکہ سے سرکار مدینہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے علم غیب کا ثبوت ملتا ہے۔ یہاں صرف ایک آیت کریمہ پیش کی جاتی ہے، چنانچہ پارہ 30 سورۃ التکویر کی آیت نمبر 12 میں ارشاد خدا بندی ہے وما ہوا علی الغیب بضنین، ترجمہ کنز الایمان، اور یہ نبی غیب بتانے میں بخیل نہیں۔ سر عرش پر ہے تیری گزر، دل فرش پر ہے تیری نظر، ملکوت و ملک میں کوئی شے نہیں وہ جو تجھ پہ ایان ہے۔ میرے میٹھے میٹھے اور پیارے اسلامی بھائی اور مدنی چینل کے ناظرین، بیان کردہ روایت سے یہ بھی معلوم ہوا کہ جب کوئی مصیبت آئے یا مسلمان معذور ہو جائے تو اسے صبر کر کے اجر کا حقدار بننا چاہیے۔ چنانچہ صحیح بخاری حدیث پاک نمبر 5653 میں ہے، حضرت سیدنا انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ نبی اکرم نور مجسم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ اللہ عز و جل فرماتا ہے جب میں اپنے بندے کی آنکھیں لے لوں پھر وہ صبر کرے تو آنکھوں کے بدلے اسے جنت دوں گا۔ میٹھے میٹھے اور پیارے اسلامی بھائی اور مدنی چینل کے ناظرین، معجزات مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کا بیان جاری ہے۔ ایک اور معجزہ سنیے، پیارے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کے اختیارات کے بارے میں جانیے۔ مکہ مکرمہ زادہ اللہ شرفا و تعظیمہ میں ایک تاجر آیا، اس سے ابو جہل نے مال خرید لیا۔
مگر رقم دینے میں پس و پیش کی۔ وہ شخص پریشان ہو کر اہل قریش کے پاس آ کر بولا آپ میں سے کوئی ایسا ہے جو مجھ غریب اور مسافر پر رحم کھائے اور ابو جہل سے میرا حق دلوائے؟ لوگوں نے مسجد کے کونے میں بیٹھے ایک صاحب کی طرف اشارہ کر کے کہا کہ ان سے بات کرو، یہ ضرور تمہاری مدد کریں گے۔ اہل قریش کے ان صاحب کے پاس بھیجنے کا منشا یہ تھا کہ اگر یہ صاحب ابو جہل کے پاس گئے تو ابو جہل ان کی توہین کرے گا اور یہ لوگ یعنی بھیجنے والے اس سے حظ یعنی لطف اٹھائیں گے۔ مسافر نے ان صاحب کی خدمت میں حاضر ہو کر سارا احوال سنایا۔ وہ اٹھے اور ابو جہل کے دروازے پر تشریف لائے اور دستک دی تو ابو جہل نے اندر سے پوچھا کون ہے؟ جواب ملا محمد صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔ ابو جہل دروازے سے باہر نکلا، اس کے چہرے پر ہوائیاں اڑ رہی تھی۔ پوچھا کیسے آنا ہوا؟ بے کسوں کے فریاد رس محمد عربی صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا اس کا حق کیوں نہیں دیتا؟ عرض کی ابھی دیتا ہوں، یہ کہہ کر اندر گیا اور رقم لا کر مسافر کے حوالے کر دی اور اندر چلا گیا۔ دیکھنے والوں نے بعد میں پوچھا ابو جہل تم نے بہت عجیب کام کیا۔ بولا بس کیا کہوں، جب محمد عربی صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے اپنا نام لیا تو ایک دم مجھ پر خوف طاری ہو گیا۔ جو ہی میں باہر آیا تو ایک لرزہ خیز منظر میری آنکھوں کے سامنے تھا۔ کیا دیکھتا ہوں کہ ایک دیو پیکر اونٹ کھڑا ہے۔ اتنا خوفناک اونٹ میں نے کبھی نہیں دیکھا تھا۔ چپ چاپ بات مان لینے ہی میں مجھے عافیت نظر آئی، ورنہ وہ اونٹ مجھے ہڑپ کر جاتا۔ میٹھے میٹھے اسلامی بھائی اور مدنی چینل کے ناظرین، الحمدللہ عز و جل میرے سردار میرے غمخوار صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی شان حمایت نشان بھی کیا خوب ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کس طرح دکھ یاروں اور غم کے ماروں کی امداد فرماتے ہیں اور مظلوموں کے حقوق دلواتے ہیں، اور اللہ رحمان عز و جل بھی اپنے محبوب پر کس قدر مہربان ہے اور دشمن کے مقابلے میں کس طرح آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی مدد فرماتا ہے۔ ابو جہل جو کہ ازلی کافر اور سدا کے لیے ایمان سے محروم تھا، اتنا عظیم الشان معجزہ آنکھوں سے دیکھنے کے باوجود بھی بے ایمان ہی رہا۔ بس نصیب اپنا اپنا، کوئی آیا پا کے چلا گیا، کوئی عمر بھر بھی نہ پا سکا۔ یہ بڑے کرم کے ہیں فیصلے، یہ بڑے نصیب کی بات ہے۔ اللہ مجیب عز و جل کے پیارے حبیب صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کا ایک اور عظیم الشان معجزہ اور ابو جہل بد نصیب کی کور باطنی یعنی باطن کے اندھے پن کی حکایت سماعت فرمائیے۔ ہمارے میٹھے میٹھے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم چونکہ لوگوں کو نیکی کی دعوت ارشاد فرمایا کرتے تھے، لہٰذا کفار قریش آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے دشمن ہو گئے اور آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو طرح طرح سے ایذائیں پہنچاتے تھے۔ ایک بار شہنشاہ ابرار صلی اللہ تعالی علیہ وسلم وادی حجون کی طرف تشریف لے گئے۔ موقع پا کر ایک دشمن ستمگر ندر نامی کافر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو شہید کرنے کے ارادے سے آگے بڑھا۔ جو ہی وہ اللہ عز و جل کے حبیب صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے قریب پہنچا تو ایک دم خوف زدہ ہو کر پلٹا اور سر پر پاؤں رکھ کر شہر کی طرف بھاگ کھڑا ہوا۔ ابو جہل نے یہ حالت دیکھی تو ماجرا دریافت کیا، کہنے لگا کہ میں نے آج محمد عربی صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کو قتل کرنے کے ارادے سے ان کا پیچھا کیا تھا۔ جب میں قریب پہنچا تو کیا دیکھتا ہوں کہ منہ کھولے اور دانت کچ کچاتے ہوئے چند شیر میری طرف بڑھے چلے آ رہے ہیں، لہٰذا بھاگتے ہی بنی۔ اتنا عظیم الشان معجزہ سن کر بھی بد نصیب ابو جہل بولا یہ بھی محمد صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے جادو ہی کا کارنامہ ہے، معاذ اللہ۔ افر منکر یہ بڑھا جوش تعصب آخر بھیڑ میں ہاتھ سے کم بخت کے ایمان گیا۔ انہیں جانا انہیں مانا نہ رکھا غیر سے کام، للہ الحمد کہ میں دنیا سے مسلمان گیا۔
آج لے ان کی پناہ، آج مدد مانگ ان سے، پھر نہ مانیں گے قیامت میں اگر مان گیا۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم۔ میرے میٹھے میٹھے اور پیارے اسلامی بھائی اور مدنی چینل کے ناظرین، ہر ایک کو اپنے ماں باپ پیارے ہوتے، پھر ہمارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کو کیوں پیارے نہ ہوں گے؟ اپنے والدین کریمین کو اپنی پیاری امت کے ساتھ شمولیت کی خاطر عطائے رب قادر سے کیسا عظیم و شان معجزہ دکھایا، آپ بھی سنیے اور جھومیے۔ امام ابو القاسم عبد الرحمن سہیلی رحمت اللہ تعالی علیہ الروض العنف میں نقل فرماتے ہیں کہ ام المومنین حضرت سیداتنا عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا روایت کرتی ہیں کہ سرکار مدینہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے دعا مانگی، یا اللہ جل جلالہ میرے ماں باپ کو زندہ کر دے۔ اللہ عز و جل نے اپنے حبیب صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی دعا کو شرف قبولیت بخشتے ہوئے دونوں کو زندہ کر دیا، اور وہ دونوں سلطان دو جہاں صلی اللہ تعالی علیہ وسلم پر ایمان لائے اور پھر اپنے اپنے مزارات طیبات میں تشریف لے گئے۔ اجابت کا صحرا، عنایت کا جوڑا، دلہن بن کے نکلی دعائے محمد، اجابت نے جھک کر گلے سے لگایا بڑی ناز سے جب دعائے محمد صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم۔ ہمارے پیارے پیارے آقا مکی مدنی مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم ابھی اپنی امی جان حضرت سیداتنا آمنہ رضی اللہ تعالی عنہا کے مبارک پیٹ میں تھے کہ سرکار مدینہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے والد ماجد حضرت سیدنا عبداللہ رضی اللہ تعالی عنہ نے دنیا سے پردہ فرما لیا، اور جب مکی مدنی سرکار صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی عمر شریف 5 یا 6 سال ہوئی تو والدہ ماجدہ بھی دنیا سے رخصت ہو گئی، اور محبوب رب ذوالجلال صاحب جود و نوال سرکار خوش خصال صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے 40 سال کی عمر شریف میں اعلان نبوت فرمایا۔ اس سے کوئی یہ نہ سمجھے کہ سلطان دارین سرور کونین نانا حسنین صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے والدین کریمین رضی اللہ عنہما معاذ اللہ حالت کفر میں فوت ہوئے تھے اور عذاب قبر میں مبتلا تھے، اس لیے سرکار دو جہاں صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو کلمہ پڑھا کر مسلمان کیا تاکہ عذاب سے نجات پائیں۔ ہرگز ایسا نہیں تھا، بلکہ سرکار مدینہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے والدین کریمین دونوں عقیدہ توحید پر قائم تھے اور زندگی میں کبھی بھی انہوں نے بت پرستی نہیں کی تھی۔ محبوب رب العزت صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے انہیں اپنی امت میں شامل کرنے کے لیے دوبارہ زندہ فرما کر کلمہ پڑھایا۔ حضرت سیدنا اسماعیل حقی علیہ رحمت اللہ القوی تفسیر روح البیان جلد 5 صفحہ 226 اور 518 پر فرماتے ہیں کہ حضرت سیدنا یونس علیہ السلام 3 دن یا 7 دن یا 40 دن مچھلی کے پیٹ میں رہے، لہٰذا وہ مچھلی جنت میں جائے گی۔ تو میرے میٹھے میٹھے اور پیاری اسلامی بھائیو غور فرمائیے کہ جس مچھلی کے پیٹ میں اللہ کے نبی حضرت سیدنا یونس علیہ السلام چند دن رہیں، مچھلی جنت میں جائے، اور جس بطن آمنہ رضی اللہ تعالی عنہا میں حضرت سیدنا یونس علیہ السلام کے بھی آقا محمد مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کئی ماہ تک تشریف فرما رہے ہیں، وہ بی بی آمنہ معاذ اللہ کفر پر دنیا سے جائیں اور عذاب قبر میں مبتلا رہیں، یہ کیوں کر ہو سکتا ہے؟ یقیناً سلطان کونین صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے والدین کریمین رضی اللہ تعالی عنہما کی حیات طیبہ کا ہر لمحہ توحید پر گزرا، اور وہ جنتی ہیں، بلکہ ہمارے پیارے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے تمام آباء و اجداد اہل حق تھے۔ تفصیلی معلومات کے لیے امام اہل سنت مجدد دین و ملت آفتاب قادریت مہتاب حنفیت حضرت العلام الحاج الحافظ القاری امام احمد رضا خان علیہ رحمت الرحمن کے شہرہ آفاق فتاوی رضویہ جلد 30 صفحہ 267 سے 305 کا مطالعہ فرمائیے۔ خدا نے کیا
ان کو بے مثل پیدا، خدا نے کیا ان کو بے مثل پیدا، نہیں دو جہاں میں مثال محمد، خدا اور نبی کا ہے اس پہ تو سایہ، جسے ہر گھڑی ہے خیال محمد صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم۔ میٹھے میٹھے اور پیارے اسلامی بھائی اور مدنی چینل کے ناظرین، حضرت سیدنا جابر رضی اللہ تعالیٰ عنہ ایک بار نبیوں کے سردار سرکار ذی وقار صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے دربار گوہر بار میں حاضر ہوئے تو مدینے کے تاجور صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے چہرے پر انوار پر بھوک کے آثار دیکھے۔ گھر آ کر زوجہ محترمہ سے پوچھا گھر میں کچھ کھانے کے لیے بھی ہے؟ عرض کی کہ گھر میں ایک بکری اور تھوڑے سے جو کے دانے، ان کے علاوہ کچھ بھی نہیں۔ بکری ذبح کر دی گئی، جو پیس کر روٹیاں پکا کر سالن میں بھگو کر ثرید تیار کیا گیا۔ سیدنا جابر رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ میں نے وہ ثرید کا برتن اٹھا کر مدینے کے تاجدار صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی بارگاہ انور میں پیش کر دیا۔ رحمت عالم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے مجھے حکم دیا، اے جابر جاؤ لوگوں کو بلا لاؤ۔ جب صحابہ کرام علیہم رضوان حاضر ہو گئے تو ارشاد فرمایا کہ میرے پاس تھوڑے تھوڑے بھیجتے جاؤ۔ چنانچہ صحابہ کرام علیہم رضوان حاضر ہوتے اور کھانا تناول فرما کر چلے جاتے۔ جب سب کھانا کھا چکے تو میں نے دیکھا کہ برتن میں ابتداءً جتنا کھانا تھا اتنا ہی اب بھی موجود ہے۔ نیز سرکار علی وقار صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کھانے والوں کو فرما رہے تھے ہڈی مت توڑنا۔ سرکار دو جہاں صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے سب ہڈیاں جمع کرنے کا حکم فرمایا۔ جب ہڈیاں جمع ہو گئیں تو سرور کائنات شہنشاہ موجودات صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے اپنا دست مبارک ہڈیوں پر رکھ کر کچھ پڑھا۔ ہڈیوں میں حرکت پیدا ہوئی اور دیکھتے ہی دیکھتے بکری کان جھاڑتے ہوئے اٹھ کھڑی ہوئی۔ سرکار مدینہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے فرمایا اے جابر اپنی بکری لے جا۔ میں بکری لے کر جب گھر آیا تو زوجہ محترمہ نے پوچھا یہ بکری کہاں سے لائے؟ میں نے جواب دیا خدا کی قسم یہ وہی بکری ہے جو ہم نے ذبح کی تھی۔ ہمارے پیارے پیارے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی دعا سے اللہ عز و جل نے اسے ہمارے لیے زندہ کر دیا ہے۔ ایک دل ہمارا کیا ہے آزار اس کا کتنا، آقا ایک دل ہمارا کیا ہے آزار اس کا کتنا، تم نے تو چلتے پھرتے مردے جلا دیے۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم۔ قلب مردہ کو میرے اب تو جلا دو آقا، جام الفت کا مجھے اپنی پلا دو آقا۔ میٹھے میٹھے اور پیاری اسلامی بھائیو، مشہور عاشق کے رسول حضرت علامہ عبد الرحمن جامی قدس سرہ السامی روایت فرماتے ہیں کہ حضرت سیدنا جابر رضی اللہ عنہ نے اپنے حقیقی مدنی منوں کی موجودگی میں بکری ذبح کی تھی۔ جب فارغ ہو کر آپ تشریف لے گئے تو وہ دونوں مدنی منع چھری لے کر چھت پر جا پہنچے۔ بڑے نے اپنے چھوٹے بھائی سے کہا کہ آؤ میں بھی تمہارے ساتھ ایسا ہی کروں جیسا کہ ہمارے ابا جان نے بکری کے ساتھ کیا ہے۔ چنانچہ بڑے نے چھوٹے کو باندھا اور حلق پر چھری چلا دی اور سر جدا کر کے ہاتھوں میں اٹھا لیا۔ جو ہی ان کی امی جان نے یہ منظر دیکھا تو اس کے پیچھے دوڑی، وہ ڈر کر بھاگا، چھت سے گرا اور وہ بھی فوت ہو گیا۔ اس صابرہ خاتون نے چیخ و پکار اور کسی قسم کا واویلا نہیں کیا کہ کہیں عظیم الشان مہمان سلطان دو جہان رحمت عالم یان صلی اللہ تعالی علیہ وسلم پریشان نہ ہو جائیں۔ اللہ اللہ، پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت، حضور کی پریشانی کا اس قدر خیال، نہایت صبر و استقلال سے دونوں کی ننھی لاشوں کو اندر لا کر ان پر کپڑا اڑا دیا اور کسی کو خبر نہیں دی، یہاں تک کہ حضرت سیدنا جابر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو بھی نہیں بتایا۔ دل اگرچہ صدمے سے خون کے آنسو رو رہا تھا مگر چہرے کو تر و تازہ اور شگفتہ رکھا اور کھانا وغیرہ پکایا۔ سرکار نامدار صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لائے اور کھانا آپ کے آگے رکھا گیا۔ اسی وقت
جبرائیل امین علیہ السلام نے حاضر ہو کر عرض کی کہ یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم، اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ جابر سے فرماؤ اپنے فرزندوں کو لائے تاکہ وہ آپ کے ساتھ کھانا کھانے کا شرف حاصل کر لیں۔ سرکار علی وقار صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت سیدنا جابر رضی اللہ تعالی عنہ سے فرمایا کہ اپنے فرزندوں کو لاؤ۔ وہ فوراً باہر آئے اور زوجہ سے پوچھا کہ فرزند کہاں ہیں؟ اس نے کہا کہ حضور پر نور صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی خدمت میں عرض کیجئے کہ وہ موجود نہیں۔ سرکار نامدار صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے فرمایا کہ اللہ تعالیٰ کا فرمان آیا ہے کہ ان کو جلدی بلاؤ۔ غم کی ماری زوجہ رو پڑی اور بولی اے جابر اب میں ان کو نہیں لا سکتی۔ حضرت سیدنا جابر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا آخر بات کیا ہے، روتی کیوں ہو؟ زوجہ نے اندر لے جا کر سارا ماجرا سنایا اور کپڑا اٹھا کر مدنی منوں کو دکھایا تو حضرت جابر رضی اللہ تعالیٰ عنہ بھی رونے لگے کیونکہ وہ ان کے حال سے بے خبر تھے۔ بس حضرت سیدنا جابر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے دونوں کی ننھی لاشوں کو لا کر حضور انور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے قدموں میں رکھ دیا۔ اس وقت گھر سے رونے کی آوازیں آنے لگی۔ اللہ رب العالمین جل جلالہ نے جبرائیل امین علیہ السلام کو بھیجا اور فرمایا کہ اے جبریل میرے محبوب صلی اللہ تعالی علیہ وسلم سے کہو اللہ عز و جل فرماتا ہے اے پیارے حبیب تم دعا کرو ہم ان کو زندہ کر دیں گے۔ حضور اکرم نور مجسم شاہ بنی آدم رسول محتشم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے دعا فرمائی اور اللہ عز و جل کے حکم سے دونوں مدنی منع اسی وقت زندہ ہو گئے۔ قلب مردہ کو میرے اب تو جلا دو آقا، قلب مردہ کو میرے اب تو جلا دو آقا، جام الفت کا مجھے اپنی پلا دو آقا۔ میٹھے میٹھے اسلامی بھائیوں دیکھا آپ نے پیارے آقا مدینے والے میٹھے میٹھے مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی بھی کیا خوب شان ہے۔ مختصر سا کھانا بہت سارے لوگوں نے کھا لیا پھر بھی اس میں کسی قسم کی کمی واقع نہ ہوئی، اور پھر بکری کے گوشت کی بچی ہوئی ہڈیوں پر کلام پڑھا تو گوشت پوست پہن کر بے عینے ہی وہی بکری کان جھاڑتی ہوئی کھڑی ہوئی۔ نیز حضرت سیدنا جابر رضی اللہ تعالی عنہ کے فوت شدہ دونوں حقیقی مدنی منوں کو بھی بِإِذْنِ اللہ زندہ کر دیا۔ مردوں کو جلاتے ہیں، روتوں کو ہنساتے ہیں، آلام مٹاتے ہیں، بگڑی کو بناتے ہیں، سرکار کھلاتے ہیں، سرکار پلاتے ہیں، سلطان و گدا سب کو سرکار نبھاتے ہیں۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم۔ میرے میٹھے میٹھے اور پیارے اسلامی بھائیوں اور مدنی چینل کے ناظرین، دعوت اسلامی کے پیارے پیارے مدنی ماحول سے وابستہ ہو جائیے۔ الحمدللہ اس مدنی ماحول کی برکت سے پیارے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی سنتوں پر چلنا نصیب ہوتا ہے، اور ماحول سے وابستہ ہونے والے کے لیے نیکیاں کرنا، گناہوں سے بچنا آسان ہو جاتا ہے۔ اور کبھی تو ایسا کرم ہوتا ہے کہ پیارے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم اپنے دیدار سے بھی نواز دیتے ہیں۔ اور کتنے ہی لوگ ایسے ہیں کہ دعوت اسلامی کے مدنی ماحول سے وابستہ ہو کر اپنے گناہوں سے سچے دل سے تائب ہو کر معاشرے کے صحت مند فرد بن گئے، تعمیری کردار ادا کرنے والے بن گئے، فرائض و واجبات بلکہ سنن و مستحبات کے عامل کامل اور سچے عاشق رسول ہو گئے۔ چنانچہ ایک فوجی اسلامی بھائی نے کچھ اس طرح لکھ کر دیا کہ میں بہت ساری برائیوں کی اندھیریوں میں بھٹک رہا تھا۔ غیر ملکی گانوں کے سینکڑوں کیسٹ میرے پاس موجود تھے جن میں معاذ اللہ کئی گانے کفریات پر مشتمل تھے۔ غیر ملکی فلمیں دیکھنا میرا محبوب مشغلہ تھا، نیز فلمی گانے اور مزاحیہ چٹکلے سننا، تاش کھیلنا میرے معمولات تھے۔ انتہائی غیر سنجیدہ اور والدین کا بھی حد درجے کا نافرمان تھا۔ الغرض وہ کون سی برائی تھی جو مجھ میں نہیں تھی؟ ایسے میں فوج میں ملازم ہو گیا۔ راول پنڈی سے کوئٹہ تبادلہ ہوا، سارے راستے ٹرین میں مسافروں کو خوب تنگ کرتا ہوا پہنچا۔ وہاں پہنچتے ہی الحمدللہ عز و جل دعوت اسلامی کے ایک با امامہ اسلامی بھائی سے ملاقات ہو گئی جو گلزار طیبہ کے یعنی سرگودا کے رہنے والے تھے۔ انہوں نے میرے اوپر انفرادی کوشش کی اور مجھے ہفتہ وار سنتوں بھرے اجتماع میں لے جانا شروع کر دیا۔
ان کے حسن اخلاق اور پیاری پیاری سنتوں بھری باتوں سے متاثر ہو کر میں نے سابقہ تمام گناہوں سے توبہ کر لی، اور اب الحمدللہ عز و جل مکمل طور پر مدنی ماحول سے وابستہ ہوں۔ 30 دن کے مدنی قافلوں میں عاشقان رسول کے ساتھ سفر کی سعادت بھی ملی ہے الحمدللہ عز و جل۔ یہ بیان دیتے وقت ایک شعبے کی علاقائی مشاورت کے نگران کی حیثیت سے نمازوں اور سنتوں کی دھومیں مچا رہا ہوں۔ میرے میٹھے میٹھے اور پیارے اسلامی بھائی اور مدنی چینل کے ناظرین، پیارے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کا فرمان عالی شان ہے، جس نے میری سنت سے محبت کی اس نے مجھ سے محبت کی، اور جس نے مجھ سے محبت کی وہ جنت میں میرے ساتھ ہوگا۔ بیان کو اختتام کی طرف لاتے ہوئے چند سنتیں اور آداب بیان کرنے کی سعادت حاصل کرتا ہوں۔ میں بھی، آپ سب بھی عمل کی نیت فرما لیجیے۔ سینہ تیری سنت کا مدینہ بنے آقا، جنت میں پڑوسی مجھے تم اپنا بنانا۔ میٹھے میٹھے اور پیارے اسلامی بھائیوں اور مدنی چینل کے ناظرین، دو مسلمانوں کا بوقت ملاقات سلام کر کے دونوں ہاتھوں سے مصافحہ کرنا یعنی ہاتھ ملانا سنت ہے۔ رخصت ہوتے وقت بھی سلام کیجیے اور ہاتھ بھی ملا سکتے ہیں۔ نبی مکرم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کا ارشاد معظم ہے، جب دو مسلمان ملاقات کرتے ہوئے مصافحہ کرتے ہیں اور ایک دوسرے سے خیریت دریافت کرتے ہیں تو اللہ عز و جل ان کے درمیان 100 رحمت نازل فرماتا ہے، جن میں سے 99 رحمتیں زیادہ پرتپاک طریقے سے ملنے والے اور اچھے طریقے سے اپنے بھائی سے خیریت دریافت کرنے والے کے لیے ہوتی ہیں۔ جب دو دوست آپس میں ملتے ہیں اور مصافحہ کرتے ہیں اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر درود پاک پڑھتے ہیں تو دونوں کے جدا ہونے سے پہلے دونوں کے اگلے پچھلے گناہ بخش دیے جاتے ہیں۔ ہاتھ ملاتے وقت درود شریف پڑھ کر ہو سکے تو یہ دعا بھی پڑھ لیجئے، یغفر اللہ لنا ولکم، یعنی اللہ ہماری اور تمہاری مغفرت فرمائے۔ دو مسلمان ہاتھ ملانے کے دوران جو دعا مانگیں گے انشاءاللہ عز و جل قبول ہوگی۔ ہاتھ جدا ہونے سے پہلے دونوں کی مغفرت ہو جائے گی انشاءاللہ۔ آپس میں ہاتھ ملانے سے دشمنی دور ہوتی ہے۔ فرمان مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم ہے، جو مسلمان اپنے بھائی سے مصافحہ کرے اور کسی کے دل میں دوسرے سے عداوت نہ ہو تو ہاتھ جدا ہونے سے پہلے اللہ تبارک و تعالی دونوں کے گزشتہ گناہوں کو بخش دے گا۔ اور جو کوئی اپنے مسلمان بھائی کی طرف محبت بھری نظر سے دیکھے اور اس کے دل یا سینے میں عداوت نہ ہو تو نگاہ لوٹنے سے پہلے دونوں کے پچھلے گناہ بخش دیے جائیں گے۔ جتنی بار ملاقات ہو ہر بار ہاتھ ملا سکتے ہیں۔ دونوں طرف سے ایک ایک ہاتھ ملانا سنت نہیں، مصافحہ 2 ہاتھ سے کرنا سنت ہے۔ بعض لوگ صرف انگلیاں ہی آپس میں ٹکرا دیتے ہیں، یہ بھی سنت نہیں۔ ہاتھ ملانے کے بعد خود اپنا ہی ہاتھ چوم لینا مکروہ ہے۔ ہاتھ ملانے کے بعد اپنی ہتھیلی چوم لینے والے اسلامی بھائی اپنی یہ عادت نکال لیں۔ اگر امرد یعنی خوبصورت لڑکے سے ہاتھ ملانے میں شہوت آتی ہو تو اس سے ہاتھ ملانا جائز نہیں، بلکہ اگر دیکھنے سے شہوت آتی ہو تو اب دیکھنا بھی گناہ ہے۔ مصافحہ کرتے یعنی ہاتھ ملاتے وقت سنت یہ ہے کہ ہاتھ میں رومال وغیرہ حائل نہ ہو، دونوں ہتھیلیاں خالی ہوں اور ہتھیلی سے ہتھیلی ملنی چاہیے۔ طرح طرح کی ہزاروں سنتیں سیکھنے کے لیے مکتبۃ المدینہ کی مطبوعہ 2 کتب بہار شریعت حصہ 16 اور 120 صفحات کی کتاب سنتیں اور آداب، یہ مکتبۃ المدینہ سے ہدیتاً حاصل کیجیے اور پڑھیے۔ اور سنتوں کی تربیت کا ایک بہترین ذریعہ دعوت اسلامی کے مدنی قافلوں میں عاشقان رسول کے ساتھ سنتوں بھرا سفر بھی ہے۔ اسی ضمن میں ایک مدنی بہار سماعت فرمائیے۔ آگرہ تاج کالونی باب المدینہ کراچی کے ایک اسلامی بھائی
یہ ان کا بیان ہے کہ ایک مدنی قافلہ سفر کرتا ہوا ترکیب کے مطابق ایک مسجد میں قیام پذیر ہوا۔ شب کو جب سب سو گئے تو مدنی قافلے میں شریک ایک نئے اسلامی بھائی کی قسمت انگڑائی لے کر جاگ اٹھی اور ان کو خواب میں مدینے کے تاجدار صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کا دیدار ہو گیا۔ وہ بہت خوش ہوئے، دعوت اسلامی کی حقانیت کے دل و جان سے معترف ہو کر مدنی ماحول سے وابستہ ہو گئے۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم۔ میٹھے میٹھے اور پیارے اسلامی بھائیوں اور مدنی چینل کے ناظرین، ابھی جو آپ نے بیان سماعت فرمایا، الحمدللہ عز و جل، یہ اس بیان سے حاصل کردہ مدنی پھول شیخ طریقت امیر اہل سنت کے ان دو رسائل نور والا چہرہ اور سیاہ فام غلام اسے چنے گئے تھے۔ تو شیخ طریقت امیر اہل سنت کے یہ دونوں رسائل پیارے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کے معجزات، حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے کمالات سے متعلق، مکتبۃ المدینہ سے یہ رسائل بھی حاصل فرمائیے، ان کا مطالعہ فرمائیے، انشاءاللہ عز و جل دل میں عشق رسول، تعظیم و ادب مصطفیٰ کے چشمے پھوٹ پڑیں گے۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم۔ میں مبلغ بنوں سنتوں کا، خوب چرچا کروں سنتوں کا، ہو کرم بہر خاک مدینہ۔